بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ISPR کی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر پاکستانی جو موقف تھا خاص طور پہ 9 مئی کے حوالے سے، ملٹری ٹرائل کے حوالے سے، اس کے علاوہ 26 نومبر کے جو واقعہ ہوا اسلام آباد میں، جو ایک سیاسی جماعت کی طرف سے چڑھائی کی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا لاشوں کا، اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ طالبان کی دراندازی کے حوالے سے، اور جو یورپی یونین اور خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ایک مفصل قسم کی ایک پریس کانفرنس کی گئی جس کے اندر تقریباً تمام ہی چیزوں کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، جس کے اندر 2-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور انفارمیشن کے علاوہ کچھ تاریخی حوالے بھی ہیں کہ جو آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہوں گا، تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں کہ جو آج پاکستان کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، یا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، یا ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، یا یہ سزائیں دینے، جو کہ ریاست اب سزائیں دینے جا رہی ہے، اس پر ریاست پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا تاریخی حوالوں سے بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس حوالے سے انفارمیشن درست ہے یا نہیں ہے، لیکن کچھ مصدقہ اطلاعات تو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتی چھوٹی موٹی، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آج کی پریس کانفرنس کی گئی تھی، اس سے کچھ عرصے پہلے کچھ ٹائم سے مختلف کوششیں کی جا رہی تھی، کیونکہ جو خیبر پختونخوا میں حالات ہیں وہ بڑے ہی زیادہ خراب تھے۔ روزانہ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ فوجیوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ فوجیوں کو مارا جا رہا تھا، مختلف حملے ہو رہے تھے، اور اس حوالے سے پاکستان نے اپنے طور پہ افغان طالبان سے کوشش بھی کی تھی کہ بات چیت ہو سکے، مذاکرات جو ہو سکتے تھے جس حد تک بھی کیا جا سکتے ہیں، لیکن وہاں سے جو نیریٹو یا وہاں سے جو موقف بنایا گیا ہے وہ بڑا ہی مزے کا خیز ہے۔ اور پہلے تو میں اس موقف کی جو تھوڑی بہت انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے کچھ عرصے پہلے 3 ڈیمانڈ کی گئی تھیں، اور اس میں پہلی ڈیمانڈ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے اور ان کی حکومت بحال کی جائے، جو کہ الیکشنز کے ذریعے جو ان کا موقف ہے کہ وہ جیتے تھے، جس پر جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کی طرف سے ایبسلوٹلی نوٹ کہا گیا۔ دوسری انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر یہ ممکن نہیں ہے سیاسی طور پہ، وہ تو آپ کا سیاسی مسئلہ ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو کوئی ہم زیادہ بڑا ایشو نہیں بناتے، لیکن دوسرا ایک اہم چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے بھائی کہ جو فیض حمید صاحب کی پالیسیز تھیں، یعنی کہ جو ان کو ایک پورا افغانستان سے اسلام آباد تک کا جو ایک راستہ کلیئر ملتا تھا، جس کے ذریعے تجارت تو نہیں، جس کو آپ اسمگلنگ کہہ سکتے ہیں آسان زبان میں، اور کھلا آنا جانا، اور جو کیا کہتے ہیں لوگوں کی آمد و رفت اور ان کا یہاں پر سیٹل ہونا، اور تمام تر جو اختیارات ان کو حاصل تھے اس دور کے اندر، جو کہ فیض حمید صاحب کے دور میں اور عمران خان صاحب کے دور میں رہے، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بحال کی جائیں۔ اس مطالبے پر بھی جو ہے وہ جب اسٹیبلشمنٹ اور اداروں سے بات ہوئی اور سیاسی جماعتوں سے بات ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے اس کی طرف اس پر بھی جو ہے وہ جواب دیا گیا کہ وہ ایبسلوٹلی ناٹ، اور یہ چیز بھی ریجیکٹ ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے تیسرا ایک اور مطالبہ کیا، وہ یہ تھا کہ یہ جو خیبر پختونخوا کے اور فاٹا کے علاقے ہیں، ان علاقوں کے اندر شرعی عدالتیں قائم کر دی جائیں، اور یہاں پر جو فیصلے ہیں وہ شریعت یا جسے آپ کہہ لیں کہ جرگے کی بنیاد کے اوپر، جس کا بھی کچھ عرصے پہلے ایک وہاں پر جرگہ بھی بڑا گرینڈ جرگہ کیا گیا تھا، جرگے جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ یہ مطالبہ ہمارا تسلیم کر لیا جائے، جس کے ذریعے جو ہے وہ ہماری یقیناً ان کی رسائی ہو جاتی ہے وہاں پر، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اداروں کی طرف سے جو جواب دیا گیا وہ یہی دیا گیا کہ یہ ایبسلوٹلی ناٹ۔ تو یہ تینوں جو چیزیں تھیں وہ ریجیکٹ کر دی گئیں، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر متواتر حملے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ TTP کی خاص طور پہ اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو انوالومنٹ نظر آتی ہے، کیونکہ افغان طالبان کے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کا کنیکشن موجود تھا اور آج بھی موجود ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ ایک ہمدردانہ رویہ رکھتے ہیں، ان کا پاکستان کے ساتھ ایک برادرانہ تعلقات ہیں، اور شاید آئندہ مستقبل میں بھی رہیں گے۔ لیکن یہ جو TTP خاص طور پہ ایک فیکٹر ہے، جس کا جو ہے وہ پہلے بھی ایک ڈاؤٹ فل ہی رہے کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کے ساتھ کنیکشن ہے، کیونکہ اب اس موقع کے اوپر جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ شاید افغان طالبان کسی اور طرف کھڑے ہیں اور TTP کسی اور طرف کھڑی ہے، کیونکہ یہ بھی جو 2-4 دن پہلے جو حملہ کیا پاکستانی فوج کی طرف سے، جو حملہ کیا گیا ہے پکتیا صوبے کے اندر، اس کے اندر بتایا جاتا ہے، یا کسی حد تک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ اس کے اندر افغان طالبان کی بھی جو ہے وہ رضامندی شامل تھی کہ بھئی یہ جو دہشت گرد ٹائپ کے اس قسم کے گروہ ہیں، ان کے خلاف اگر آپ کوئی اپنے ذاتی حیثیت میں کارروائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ اطلاعات ہیں، اس کے درست ہونے پہ شک بھی ہو سکتا ہے اور کوئی غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اطلاعات ہی ہیں کہ اس معاملے میں اندر افغان طالبان بھی آن بورڈ تھے۔ ان کی طرف سے بظاہر ایک بیان آیا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، لیکن اس بدلے کی نہ تو فی الحال میرے خیال میں افغانستان کے پاس ایسی کوئی طاقت یا صلاحیت موجود ہے کہ وہ کوئی ایسا بدلہ لے سکے، نہ ان کے پاس میرے خیال میں ایسا کوئی ابھی
پروگرام ہے۔ البتہ TTP ان کے پاس ایک جو ہے وہ چیز موجود ہے کہ جو کہ پاکستان کو مستقل جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا، پاکستان کو مشکلات کا شکار کرنے کا، پاکستان میں حالات خراب کرنے کا جو ایجنڈا ہے وہ TTP کا بھی ہے، اس کے علاوہ بلوچستان میں BLA کا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہی نیریٹو جو ہے وہ اب آپ کو امریکہ سے اور یورپی یونین سے بھی آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ امریکہ سے جو بیان آ رہا ہے ابھی، جبکہ ٹرمپ صاحب کی حکومت ابھی وجود میں نہیں آئی اس طرح سے جو 20 جنوری کے بعد آنی ہے، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، جو ہے وہ گرنل صاحب جو ہیں وہ بار بار اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ اس کے علاوہ یورپی یونین کو بہت زیادہ تحفظات ہیں، ان کو بڑی پریشانی ہے کہ یہ جو 9 مئی کے مجرمان ہیں ان کو سزا کیوں دی جا رہی ہے، ان کو بڑی پریشانی ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ جیل کے اندر موجود کیوں ہیں، ان کو بڑی پریشانی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو حالات خراب ہیں اس کے اوپر پاکستانی فوج جو ہے وہ ملٹری ٹرائل کیوں کر رہی ہے، ملٹری کورٹس کیوں بنائے جا رہے ہیں، اس قسم کے سوال جو اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ چیزوں کو جاننا بے انتہا ضروری ہے کہ یہ جو آج پاکستانی فوج کو یا پاکستانی اداروں کو یا پاکستانی حکومت کو انسانی حقوق کا درس دے رہے ہیں، یہ جو آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں یا انسانی حقوق کی جو ہے خلاف ورزی ہو رہی ہے ملٹری ٹرائل کی صورت میں یہاں پر آپ کو 2-4 تاریخ کے حوالے دے کر یہ بات بتانے کی کوشش کروں گا کہ خود ان کا رویہ کیا رہا ہے۔ جب فواد چودھری صاحب وزیر اطلاع تھے، 2019 کی بات ہے، 2019 میں ایک واقعہ جس کو 100 سال مکمل ہوئے تھے، اور فواد چودھری صاحب کی ویڈیوز اس کی موجود ہیں ثبوت کے طور پہ، اس کے اوپر آرٹیکلز موجود ہیں جو کہ پاکستان میں بھی پبلش ہوئے تھے اور انڈیا کے اندر بھی پبلش ہوئے تھے۔ 13 اپریل 1919 کو جو واقعہ ہوا تھا، جس کو عمران خان صاحب نے بھی بہت زیادہ استعمال کیا، وہ تھا جلیانوالہ باغ کا واقعہ، جو کہ جنرل ڈائر کی طرف سے وہاں پر نہتے انسانوں کے اوپر جو ہے وہاں پر فائرنگ کی گئی تھی بیساکھی کے میلے کے اوپر، اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑے تعداد کے اندر لوگ وہاں پر مارے گئے تھے۔ اس سارے واقعے کے بعد جب جنرل ڈائر کے خلاف مقدمہ چلنا شروع ہوا، اس مقدمے کی تقریباً تمام کارروائی اور تمام جو تفصیلات ہیں وہ آج انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، کوئی آپ میں سے جا کے دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ اور ان چیزوں کا ذکر کرنے کی وجہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی، وہ یہ ہے کہ جب جنرل ڈائر کے خلاف مقدمہ شروع ہوا اور اس کی جو تفصیلات ہیں اگر آپ دیکھیں جا کے، تو اس ٹائم پر جو ہے وہ وزیر ہند جو تھے وہ چیلمسفورڈ تھے، وائسرائے چیلمسفورڈ تھے، اور وزیر ہند جو تھے وہ مونٹیگو تھے۔ تو انہی دونوں، شاید جن لوگوں نے تاریخ کو تھوڑا بہت پڑھا ہوگا تو مونٹیگو چیلمسفورڈ ایک جو ہے وہ فارمولا 1919 میں بھی آیا تھا، جس کے تحت جو ہے وہ آئندہ مستقبل میں آئین سازی ہونی تھی یا آئین اور قانون بننا تھا۔ تو مونٹیگو چیلمسفورڈ کا بھی اس کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے اور دونوں حضرات کی گفتگو موجود ہے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی اس کے اندر ایک پروسیڈنگ ہوئی تھی جو کہ جنرل ڈائر کے خلاف ہوئی تھی۔ اس موقع کے اوپر جب جنرل ڈائر نے یہ سارا واقعہ کیا تھا، تو پہلے تو اس دور میں ہی جنرل ڈائر کو باقاعدہ ایک ہیرو قرار دیا گیا تھا برطانیہ میں، اور جب ان کی تنخواہ روکنے اور ان کے پیسے روکنے، ان کی مراعات روکنے کی بات ہوئی تو کہا گیا تھا برطانیہ کی طرف سے، اور وہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی تھا کہ جس کا کہنا یہ تھا کہ اس نے تو ان جانوروں کو انسان بنایا ہے، یہ تو جو ہندوستانی ہیں، یہ جو انڈین لوگ ہیں، یہ تو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور یہ تو ریاست کے اوپر ایک حملہ تھا، یہ تو بغاوت تھی، اور اس بغاوت کو کچلنے کے لیے اگر چند لوگوں، ہزاروں لوگوں کو مار بھی دیا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اگر ریاست یا حکومت یا جو فوج ہے وہ اس کے پیسے بند کرتی ہے تو باقاعدہ ان کے لیے ایک فنڈ قائم کیا گیا تھا، اور اس فنڈ سے ان کے لیے زندگی بھر کے لیے جو ہے وہ ان کا ایک روزگار کا سلسلہ ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پینشن کا سلسلہ جو ہے وہ بحال کیا گیا تھا۔ تو یہ جو انسانی حقوق کے دعوے دار لوگ تھے اس دور میں، ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا تھا کہ ریاست کو بچانے کے لیے اگر کوئی آپ کو فیصلہ لینا پڑ جائے جس کے اندر کچھ لوگوں کی جانیں بھی چلی جائیں، جس کے اندر 300 لوگوں کو، تو یہ خود کلیم کرتا ہے برطانیہ کے، انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ 300 لوگ، جبکہ جو غیر سرکاری اور غیر مصدقہ اطلاعات تھی جو کہ ہندوستان کی اطلاعات تھی وہ یہ تھی کہ تقریباً 1500 سے 1600 لوگ انہوں نے مار دیے تھے وہاں پہ، اور اس سب کے باوجود بھی جو ہے وہ جنرل ڈائر کو جو ہے وہ برطانوی حکومت کی نہیں تو برطانوی عوام کی اس طرح سے سپورٹ حاصل تھی کہ اس شخص نے ریاست کو بچانے کے لیے اور بغاوت کو کچلنے کے لیے اگر یہ کام کیا تو بالکل درست کیا۔ چلیں وہ تو اس دور کی بات تھی۔ اب جو سب سے بڑی کمال کی بات ہے کہ جس کے اوپر آج برطانیہ اور یورپی یونین اور امریکہ ہم پر آنکھیں اٹھاتا ہے اور ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے اور ہمیں انسانی حقوق کا درس دے رہا ہے۔ دیگر چیزیں تو آج بہت سارے لوگوں نے ذکر بھی کی ہیں، جس کے اندر فلسطین کی، کشمیر کی بات ہوتی ہے کہ جب انسانی حقوق کی وہاں پامالی ہوتی ہے تو تب ان کو نظر نہیں آتا، لیکن میں آپ کو اس دور کی بات کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ جب 1919 کا واقعہ، جب اس کو 2019 میں پورے 100 سال پورے ہوئے، تو آپ آج جا کے سرچ کر سکتے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں کہ مودی صاحب نے اس کے اوپر باقاعدہ پروگرام ان کا ہوا تھا، وہاں جا کے انہوں نے پھول وول چڑھائے تھے، اور ہمارے یہاں سے فواد چودھری صاحب نے اس پہ پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ آج 100 سال ہو گئے اس واقعے کو،
تو 100 سال گزر گئے ہیں، اب برطانیہ کو چاہیے اس کے اوپر معافی مانگے، باقاعدہ معافی مانگی جائے۔ اور میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور آج کے دن یعنی کہ جب ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں تو آج یہ 100 سال اور 105 سال بعد بھی جو ہے وہ برطانیہ نے اس کے اوپر معافی نہیں مانگی، اور ان کا آج بھی موقف یہی ہے کہ ریاست کو بچانے کے لیے، ریاستی امور کو بچانے کے لیے، ریاستی نظام کو بچانے کے لیے اگر چند لوگوں کی قربانی دے دی ہے تو بالکل درست دی ہے۔ تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ریاست کو بچانا یا ریاست پر کوئی حملہ آور ہو تو اس ٹائم پر آپ کی حق ہوتا ہے کہ آپ ریاست کو بچانے کی کوشش کریں۔ جب ریاست کو بچانے کی کوشش کرنے میں اگر چند لوگوں کی قربانی دی گئی یا دی چلی جاتی ہے، یا خدا نخواستہ کچھ لوگ مارے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اگر کچھ لوگ واقعات ہوئے جس کے بارے میں بھی ابھی تک مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ وہ مارے کس نے، اطلاعات تو یہی ہے کہ انہی کی اپنی جو لائی ہوئی پولیس تھی انہی کی طرف سے وہ مارے گئے، لیکن اگر چلے مارے بھی گئے تو جب آپ ریاست پر حملہ آور ہوں گے تو ریاست کے پاس یہی طریقہ کار موجود ہوتا ہے کہ وہ آپ کو روکنے کے لیے ہتھیاروں کا استعمال کرتی ہے، اور اگر ہتھیاروں کے استعمال کے اندر چند جانیں چلی جاتی ہیں تو اس ٹائم پر برطانیہ کو یہ بڑی جو محبت اٹھ رہی ہے، یورپی یونین کو جو محبت اٹھ رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ، تو ان کو 100 سال بعد بھی ابھی تک وہ اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو رہا، ہماری غلطی سے ان کو بہت زیادہ پریشانی موجود ہے۔ اور یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ایک بڑے مشہور رائٹر ہیں ہندوستان کے ششی تھرور، اور ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے این ایرا آف ڈارکنیس۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بہت دفعہ وہ پڑھنے کے لیے کہتا ہوں، اور مجھے اتفاق سے خود بھی اس کو پڑھنے کا موقع ملا، اور اس کا ایک جملہ میں بھی آپ کے ساتھ اس کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کرتا ہوں، اس کی ویڈیو بھی جو ہے جو انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ میں گفتگو کی تھی وہ میں کوشش کروں گا ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ Violence and racism were the reality of the colonial experience, and no wonder that the sun never set on the British Empire, because even God couldn't trust the English in the dark. اس کے اندر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بڑی اچھی ایک بات کہی تھی، اور وہ ہم یہ سنتے تھے کہ ہندوستان کی تاریخ میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، برطانیہ کی تاریخ میں برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ پوری دنیا میں تقریباً ان کی حکومت تھی۔ تو اس پر انہوں نے بڑا اچھا گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ کہا ہے، اور وہ یہ کہا ہے کہ ان کا سورج غروب اس لیے نہیں ہوتا تھا کیونکہ خدا کو بھی پتا تھا کہ جیسے ہی اندھیرا ہوگا یہ چوری کریں گے، یہ چور، یہ لٹیرے، یہ ڈاکو، یہ آج ہمیں انسانی حقوق کا درس دے رہے ہیں کہ جنہوں نے ریڈ انڈینز کو مار مار کے، جن کی زمینوں پر، جن کی جائیدادوں پر، جن کی قبروں پر، جن کی ہڈیوں پر، جن کے مینار بنا بنا کر اپنی زندگیاں اور دنیا تعمیر کی ہے، آج وہ ہمیں انسانی حقوق کا درس دیتے ہیں۔ اور انسانی حقوق کا درس بھی کس کے لیے؟ خاص کر کے ان کو مروڑ ہوتا ہے اس شخص کے لیے کہ جس کا پاکستان کے اندر یہ چیز بڑا وضاحت کے ساتھ اب ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ ان کے پیچھے ایک باقاعدہ یہودی لابی کام کر رہی ہے، یہودی ایجنٹ کے طور پہ۔ پہلے تو میں اس چیز کو خود بھی تسلیم نہیں کرتا، مجھے عجیب سا لگتا تھا کیونکہ پاکستان میں ہر چیز کے پیچھے یہودی نکل آتے تھے، بڑا عجیب سی فیلنگ آتی تھی کہ یار یہ کہانی بکنے والی نہیں لگتی ہے۔ لیکن اب جس طریقے سے کھل کے امت مسلمہ کے لیڈر، جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، ان امت مسلمہ کے لیڈر کے پیچھے کوئی امت مسلمہ کا ملک کو ہمیں نظر آتا ہوا نظر نہیں آیا۔ ایران کی طرف سے امت مسلمہ کے لیڈر کو نہیں پوچھا گیا، یو اے ای کی طرف سے نہیں پوچھا گیا، سعودی عرب کی طرف سے نہیں پوچھا گیا، ملیشیا جہاں کا ماڈل یہ لا کر کاپی کرنا چاہ رہے تھے، جو ترکی جو طیب اردگان صاحب کا جو ماڈل یہ لے کر آنا چاہ رہے تھے، کسی ملک، چائنا کا بھی ماڈل یہ لوگ یہاں پر لانا چاہتے تھے، ایران کا بھی ماڈل یہاں پہ حضرت جو ہے وہ لانچ کرنا چاہتے تھے، ان میں سے تو کسی نے نہیں پوچھا تو کس نے پوچھا؟ امریکہ نے پوچھا، جنہوں نے ان کی حکومت گرائی تھی۔ پوچھا تو ان کو کس نے پوچھا؟ برطانیہ اور یورپی یونین نے پوچھا، کہ جن کی سازش، جہاں سے سازش کا چلنا شروع ہوا تھا، کیونکہ لندن پلان تھا، تو جہاں لندن پلان بنا تھا وہ ان کو ہی پریشانی ہو کہ ہمارا جو لندن پلان جو ہمارا بنا ہوا تھا اس کو جو یہاں پہ تباہ کر دیا گیا، تو اس کو بچانے کے لیے برطانیہ ہی اور یورپی یونین نے چھلانگ لگائی تو کس نے لگائی؟ طالبان کی طرف سے چھلانگ لگائی گئی کہ ہمارے حضرت کو باہر نکالا جائے اور ہمارے حضرت کے ذریعے ہمیں وہ تمام مراد اور وہ خواہشات ہماری پوری کی جائیں جو ہمیں 2018 یا 19 کے بعد سے 2022 تک ملتی رہیں۔ تو یہ وہ برطانوی رویہ ہے یا یہ وہ سوچ ہے یا وہ فکر ہے کہ جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ یہ جو ایک تحریک انتشار بن چکی ہے اب، جس کا ایک سیاسی دہشت گرد، جس کا آج باقاعدہ اعلان بھی کیا گیا، یہ ایک سیاسی دہشت گردی والا مائنڈ سیٹ ہے، جو کہ ہم نے پہلے بھی ہم نے جس کا کہا کہ کراچی میں ہم MQM کی صورت میں بھگت چکے ہیں، تو یہ اب پورے پاکستان کے اندر لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کا حل صرف اور صرف اب ریاست کے پاس یہی ہے کہ جس طریقے سے آج ریاست نے باقاعدہ واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ آپ کتنی ہی نوٹنکیاں لگا لیں، آپ کتنی ہی ڈرامے بازیاں کر لیں، آپ کا انجام اب اچھا نہیں ہے۔ اسی سوائے ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ سیاسی جماعتیں جو آپس میں بات چیت کے ذریعے کوئی رستہ نکال سکتے ہیں تو وہ ضرور نکالیں۔ اس کے علاوہ جو آپ نے چوریاں کی ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کا فیصلہ آنے والا ہے، جیسے کہ میں نے بھی ذکر بھی کیا
کہ کیونکہ برطانیہ کو آپ سے محبت ہوگی، کیونکہ آپ کے اندر اور ان میں ایک بہت ہی چیز کامن یہ پائی جاتی ہے کہ وہ بھی چور تھے اور آپ نے بھی ماشاءاللہ گھڑی چوری، اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو چوری کی ہے اور جس کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی آپ نے کوشش کی، بھرپور کوشش کی، لیکن الحمدللہ ہمارے پاکستان کی عوام نے، اس کے علاوہ اداروں نے اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر دنیا کے اقوام نے ہمارا ساتھ دیتے ہوئے اس سازش کو جو ہے وہ بے نقاب بھی کیا ہے، اور آج جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ تقریباً اس فتنے سے اپنی جان چھڑانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو اداروں سے جہاں انہوں نے اس حد تک معاملات کو ہینڈل کیا تو ان سے گزارش ہے کہ ان کے سوشل میڈیا جو تھوڑے بہت لوگ رہ گئے ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی پالیسیز اچھی سی بنائی جائیں تاکہ ان سے بھی جان چھوٹے، اور یہ جو جھوٹ کے اوپر جو نیریٹو بنایا جاتا ہے، فیک نیوز کا جو نیریٹو بنایا جاتا ہے، اس سے جان چھڑانے میں ملک پاکستان کے لوگ جو ہے وہ آزاد ہوں۔ اب تو معاشی ترقی کا خود جیل میں کل پرسوں خان صاحب اعتراف کر چکے ہیں اور ان کو خود نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو معاشی ترقی کا بھی ڈھکوسلا تھا، یہ جو ہمارے یہاں 2-3 رکھے ہوئے تھے عمران خان صاحب نے چیمپئن، ایک قیصر بنگالی صاحب اور شبر زیدی، جو روزانہ ایک ہی نعرہ کے لگاتے تھے کہ ملک ڈوب رہا ہے، ملک ڈوب چکا ہے اور ملک ڈوب جائے گا، اور معیشت دیوالیہ ہو چکی ہے اور ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے، ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ الحمدللہ وہ لوگ ڈیفالٹ کر گئے ہیں، پاکستان جو ہے وہ اب ترقی کی منزلوں کی طرف رواں دواں ہے، اور امید بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ آگے کا سفر مزید بہتر ہوگا۔ بس یہی کچھ کہنا تھا آپ سے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔